تو بات یہ چل رہی تھی کہ نماز کے لیے 7 شرطیں کیوں، 7 سے زیادہ کیوں نہیں، 7 سے کم کیوں نہیں، 7 ہی کیوں متعین کیا، کیوں 7 ہی نماز کے لیے شرطیں خاص کی، اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ فقہائے کرام نے 7 ہی کیوں بیان کیا، اس سے زیادہ کیوں بیان نہیں کیا، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ اس کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے تفاسیر کی روشنی میں قیمتی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اپنے رب سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، تو جبریل امین کو ساتھ لے کر کے پہلے آسمان پہ پہنچنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اللہ کی مخلوق ہیں جو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر نبی نے فرمایا جبریل یہ کون ہے، اس کا کام کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اسی کام کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، خاص کیا ہے، اور اسی طرح وہ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں۔ پھر یہ دیکھنے کے بعد دوسرے آسمان کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پہنچنے کے بعد پھر کچھ مخلوق کی طرف نظر پڑی کہ کچھ مخلوق بالکل ہاتھ باندھ کر اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہی ہیں، اللہ کا نام، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ نبی نے یہ دیکھنے کے بعد جبریل امین سے پھر فرمایا کہ جبریل یہ کون مخلوق ہے، اس کا کام کیا ہے اور یہ کس لیے ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں جو ہاتھ باندھ کر اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور اسی کام کے لیے اس کو خاص کیا ہے، اسی کام کے لیے اس کو منتخب کیا ہے۔ اور پھر یہ دوسرے آسمان دیکھنے کے بعد تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تیسرے آسمان پہنچنے کے بعد پھر کچھ مخلوق کو دیکھ رہے ہیں کہ رکوع میں جا کر کے اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ کا نام جپ رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد پھر نبی نے جبریل سے فرمایا یہ جبریل یہ کون مخلوق ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کیا کام کے لیے اس کو منتخب کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں اور اسی طرح اسی کام کے لیے اس کو منتخب کیا ہے، اور اسی انداز میں یہ اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پھر چوتھے آسمان پر پہنچ رہے ہیں۔ پھر تو چوتھے آسمان میں پہنچنے کے بعد پھر کچھ مخلوق کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر کے اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ جبریل سے پوچھا یہ جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں جو بیٹھ کر کے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد پھر 5ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں۔ 5ویں آسمان میں پہنچنے کے بعد پھر کچھ مخلوق کی طرف نظر پڑی نبی کی۔ نبی نے دیکھنے کے بعد جبریل سے فرمایا اے جبریل یہ کون ہے، یہ کس کام کے لیے ہے اور وہ اس کا کام کیا ہے، اس کو کس کام کے لیے منتخب کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں جو بیٹھ کر کے تشہد میں ہیں اور یہ اسی انداز میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچ رہے ہیں۔ 5ویں آسمان میں پہنچنے کے بعد پھر کچھ مخلوق کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مخلوق جو ہے سجدہ میں پڑی ہیں اور سجدہ میں جا کر کے اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ جبریل سے پوچھا نبی نے اے جبریل یہ کون ہے جو سجدہ میں ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کو کس کام کے لیے منتخب کیا ہے، خاص کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں اور اسی انداز میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ پھر 6 اور 7ویں آسمان پر پہنچ رہے ہیں۔ پھر وہاں پر کچھ مخلوق کو دیکھنے کے بعد نبی نے جبریل امین سے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون مخلوق ہیں جو دائیں بائیں سلام پھیر رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے، یہ کس کام کے لیے اس کو منتخب کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں
جو اسی انداز میں اور اسی کام کے لیے اس کو منتخب کیا ہے اور اسی حساب سے وہ اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف بائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساتواں آسمان، پہلے آسمان سے لے کر ساتواں آسمان تک، ساتویں آسمان تک جو فرشتوں کے بیچ میں جو عمل کرتے ہوئے نظر آئے، یہ دیکھنے کے بعد نبی نے غور کیا، نبی نے سوچا اور نبی نے خواہش کی کہ میں نے جو پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک فرشتوں کو جس حالت میں دیکھا اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، کاش اگر میری امت کے لیے کوئی ایسی عبادت فرض ہوتی جو اس عبادت کے اندر ساتواں آسمان میں جو عمل کرتے ہوئے میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے وہ تمام اعمال اس عبادت کے اندر پائے جاتے تو کتنا ہی خوب اچھا ہوتا۔ یہ خواہش کی، یہ ارادہ کیا اور نیت کی، بس آگے اور سفر کر رہے ہیں اور آگے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ خواہش پیدا کرنے کے بعد، یہ ارادہ اپنے دل میں ٹھان لینے کے بعد اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہنچ رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے بعد لامکان تک پہنچے، اپنے رب سے مل رہے ہیں، اپنے رب سے اپنے رب سے ملنے کے بعد پھر اہم باتیں جو کرنی تھی وہ باتیں ہو گئی، جو دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تو رب نے فرمایا، اے نبی آپ جو ارادہ سے آئے، ارادہ کے ساتھ آئے، آپ جو خواہش لے کر آئے، اگر آپ یہاں سے جائیں اور کوئی اگر دیکھنا چاہے یا کوئی جاننا چاہے کہ آپ اپنے رب سے ملنے گئے تو اپنے رب سے کیا لے کے آئے، تو جاؤ اے نبی آپ جس خواہش کو اور جس ارادے سے یہاں پر حاضری دی، میں نے تیری امت کے لیے وہ نماز کا تحفہ عطا فرما دیا، جاؤ تم اپنی امت کو یہ خوشخبری سناؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے ہم کلام کرنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد اور مشاہدات کے بعد رب نے جن چیزوں کو دکھانا تھا وہ دکھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ میری امت کے لیے کوئی ایسی عبادت فرض ہوتی جو سارے ساتواں آسمان کے اعمال اس عبادت کے اندر پائے جاتی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چل چکا، اے نبی آپ جو خواہش اور ارادہ سے یہاں پر آئے، اس ارادے کو اور اس خواہش کو میں نے مکمل کر دیا اور تیری امت کے لیے میں نے وہ نماز کا تحفہ عطا فرما دیا۔ برادران اسلام، اسی لیے جو پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کا جو سفر طے کیے اور ان ساتوں آسمانوں میں ہمارے نبی نے جو فرشتوں کو اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے جو دیکھا، ان تمام اعمال کو میرے نبی کے خاطر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نماز کا تحفہ عطا فرما دیا۔ اسی لیے وہ 7 شرطیں ہیں اور 7 شرطیں یہ نسبت ہے ساتواں آسمان سے، تاکہ ساتواں آسمان کو یاد رکھا جائے جو شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے لا مکان تک پہنچے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے کیا کیا؟ نماز کے لیے 7 شرطیں فرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔